بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. عذاب کو بڑھا دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کافروں کے لیے جب عذاب مقرر ہو چکے گا پھر اس عذاب کے اندر اضافہ کیسے ہوگا، دگنا عذاب کیسے کیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دگنا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے بچھوؤں کو مسلط فرما دیں گے جن کا ایک ڈنک اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ کھجور کا لمبا درخت ہوتا ہے، اس طرح سے کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دگنا عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے سانپوں کو مسلط فرما دیں گے کہ جو بغتی اونٹ کی طرح موٹے ہوں گے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خچر کے برابر بچھوؤں کو مسلط فرما دیں گے اور ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہنم کا عذاب کم ہوگا کہ اس کے اوپر یہ عذاب بھی ان کے اوپر مسلط ہو جائیں، سانپ اور بچھوؤں کے عذاب بھی ان کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے تانبے کے 5 دریا نکلتے ہیں اور وہ آگ کی طرح کھولتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اس عذاب کے اندر، یعنی ان نہروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دگنا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے، تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو آخرت کے عذاب کو کیسے سہ سکیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے دگنا عذاب کیا جائے گا، مراد یہ ہے کہ جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے عذاب میں مسلط کر دیں گے، سردی کے عذاب میں مبتلا فرما دیں گے، اور وہ ایسا سخت عذاب ہوگا کہ یہ اس بات کی چاہت کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سردی کے عذاب سے بچا کر دوبارہ اسی جہنم میں ڈال دیں، وہ ہم سے برداشت ہے لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں، حالانکہ برداشت وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا سخت عذاب وہاں پر ہے، اس عذاب کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور یہ کن کن لوگوں کے لیے عذاب کو مسلط کیا جا رہا ہے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی۔ ایک تو اپنا کفر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ کر رہے ہیں کہ کفر میں مبتلا ہیں، اس سے بڑھ کر ان کا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے بھی ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر آنے سے روکنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے سے روکنے کی وجہ سے ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جا رہا ہے۔